دوستو جون کا مہینہ آ گیا ہے اور ہمارا پروگرام جاری ہے۔ جون کا مہینہ پاکستان میں بجٹ کا مہینہ بھی ہوتا ہے، لیکن آج کل تو یہ سب کا سب کووڈ-19 کے مہینے چل رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمارے آج کے پروگرام میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں جو موضوعات کے اوپر گفتگو کو آگے بڑھائیں، لیکن جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں اس کی وجہ سے شاید لوگ نہیں نکل پا رہے ہیں، تو اس لیے ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اظہر جمیل صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ حسب سابق آج بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور نئے موضوعات پر یا پاکستان کی معیشت اور باقی صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جو لوگ پہلی دفعہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں اظہر جمیل صاحب کا تعارف کروا دوں کہ اظہر جمیل صاحب 1970 سے پاکستان کی سیاست میں سرگرم ہیں اور آپ نے 1970 میں پاکستان کے بائیں بازو کے مشہور لیڈر معراج محمد خان صاحب کو جوائن کیا اور ان کی ہی فکر کو لے کر آگے بڑھے اور معراج صاحب کی پارٹی قومی محاذ آزادی میں شامل ہوئے اور پھر اگست 2019 میں انہوں نے اس پارٹی کو دوبارہ بحال کیا ہے۔ سیاست کے علاوہ اظہر جمیل صاحب کی معیشت پر بھی گہری نگاہ ہے اور پاکستان میں نظام تعلیم میں بہتری کے لیے بھی آپ بہت کوششیں کر رہے ہیں۔ اظہر صاحب، 5 جون کو پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 90,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جو چین سے بھی زیادہ ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 18 مارچ سے سندھ گورنمنٹ نے پہلے لاک ڈاؤن لگایا، پھر وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ آئی، لاک ڈاؤن کو انہوں نے کچھ ہلکا کیا، پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی باتیں ہونے لگیں اور پھر 9 مئی کو کھول بھی دیا سب کچھ، سپریم کورٹ کے بھی حکم آ گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ لیکن جو صورتحال ہے کہ اس وقت 17,000 کی فگر تھی اور آج جو ہے وہ 90,000 سے 1,00,000 کے قریب اگر پاکستان میں شکار ہو چکے ہیں، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہم نے ہینڈل کیا اس کو صحیح طریقے سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ واضح طور پہ کوئی پالیسی تھی نہیں۔ شروع میں تو ہم گئے تھے کہ لاک ڈاؤن کرے، اور لیکن 15 دن بعد ہی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے فکر مندی ہے کہ اگر کرونا سے نہیں لوگ مارے گئے تو کہیں فاقے سے نہ مارے جائیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ واضح نہیں تھا کہ پہلے آپ کو معیشت بچانی ہے کہ پہلے آپ کو جانیں بچانی ہے۔ اور دنیا بھر میں ہم نے دیکھا چائنا نے اپنی معیشت کی تو فکر نہیں کی، ووہان میں لاک ڈاؤن مینٹ لاک ڈاؤن، اور انہوں نے تمام چیزیں فیسلٹیز لوگوں کو فراہم کی۔ 76 روز تک بند رکھا انہوں نے۔ اور ہم نے مطلب 1 مہینے کے اندر ہماری ہمت ٹوٹ گئی کہ بھائی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کو اس وقت جو پیسے پہنچانے تھے، یا تو آپ خوراک پہنچاتے لوگوں کو یا آپ ان کو پیسے پہنچاتے تو وہ خوراک اپنی اشیاء خورد و نوش خرید لیتے، لیکن اس پہ حکومت تیار نہیں تھی۔ تو لوگ انڈر پریشر آئے، تو لوگوں کی طرف سے آیا کہ بھئی ہم باہر نکلیں، اور بہت پریشر ڈالی۔ تو بھی جب آپ وہ سامان نہیں پہنچائیں گے، تنخواہ نہیں پہنچائیں گے، یا 12,000 روپے جو آپ نے کہے تھے وہ تو آپ نے ایک دفعہ کے لیے کہا، وہ آپ کو 2 مہینے فراہم کر دینے چاہیے تھے، یا 3 مہینے تک بھی بات آتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لاک ڈاؤن زیادہ ایفیکٹو ہوتا کیونکہ آپ کی پالیسی کلیئر نہیں تھی اور آپ معیشت کی طرف بھاگے۔ پھر آپ نے بزنس مین کو بھی کانفیڈنس پہ نہیں لیا، بزنس مین کی کو ریلیف جو دینی چاہیے تھی آپ نے بہت دیر کی، 9% پہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کے آئے 12% سے۔ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کرائسس ہے، ایمرجنسی میجرز لینے ہیں، 6% پہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو لے کے آئیں تاکہ سارا پیسہ جو بینکرز بنا رہے ہیں اور کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، وہ ٹریجری بلز خرید لیتے ہیں۔ کیا اس ساری صورتحال سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے ایک قوم کی طرح جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کیا؟ صحیح، پارٹیوں کی طرح ہم مظاہرہ۔ میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے لیڈرشپ جو پرائم منسٹر کو فراہم کرنی تھی انہوں نے لیڈرشپ نہیں فراہم کی۔ اب میں بات کہہ رہا تھا کہ ہم اکنامک ریلیف دیتے، انٹرسٹ ریٹ نیچے لاتے، اسمال اینڈ میڈیم بزنس کو فائدہ ہوتا، پھر آپ کہہ سکتے ان سے کہ بھائی 2 مہینے کے لیے اپنے مزدوروں کو اور سٹاف کو تنخواہ دیتے رہو۔ کئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیر سے آپ 9% پہ آئے۔ ماہرین معاشیات جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں انہوں نے کہا آپ تیار رہیں، آپ کو 7% تک آنا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جو ریٹائرڈ بھی لوگ ہیں بینکس کے، اور انہوں نے کہا 5% تک بھی آ سکتے ہیں، ایسی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر بات کرتے ہیں کہ
کہ جو فکسڈ جنہوں نے انویسٹمنٹس کیے ہوئے ہیں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس اور ان کو انٹرسٹ، تو اس کو کوانٹیفائی کر لیں کہ اتنا پیسہ دینا پڑے گا، آپ ان کے لیے الگ کر لیں. آپ کو ریلیف دینی ہے اور آپ کو کوئی بینک باہر سے پیسہ بورو نہیں کرنا ہے. یہ تو آپ خود نوٹ چھاپ سکتے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں، لیکن نہ آپ نے معیشت کو سنبھالا، نہ آپ نے لوگوں کی جانوں کو یعنی آپ یہ کہنا بچایا. چاہ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ نے اس طرح سے بیہیو نہیں کیا جس طرح اسے کرنا چاہیے تھا، اور لوگوں میں معیشت کا خوف پیدا کر دیا بجائے اس کے کہ کووڈ-19 کا خوف لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ صحیح طور پہ انہیں معلوم ہوتا، جی، جس سے ان کی جانوں کو کتنا خطرہ ہے. دیکھیے، اور 1-2 مہینے آپ کو یہ کرنا پڑتا لاک ڈاؤن تو آپ کر لیتے. آپ وہ جو ابھار تھا کرونا کا کرو کا، اس کو آپ توڑ دیتے. اب آپ نے توڑا نہیں، آپ نے کھول دیا. 17,000 سے 90,000 تک لوگ آ گئے مہینہ سوا مہینہ میں. تو اب لوگ زیادہ پریشان ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کسی اور کو بھی بلایا تھا وہ نہیں آئے، تو یہ آئی ڈونٹ بلیم دیم، لیکن یہ ایک نہیں ٹھیک ہے، جب کنفیوژن لوگ ہے. اپنی جانوں کی فکر کیسے کریں گے؟ صحیح. اور آپ کو اکنامکس کا بھی آپ کو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز دینے چاہیے تھے. ہماری انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ، ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ کس لیے ہے؟ بتلائیں کون سے کارخانے چلنے ہیں، کتنے فیصد مزدور ادھر ہو سکتے ہیں، اس کی ٹرانسپورٹ کا کیا معاملہ ہوگا، ایکسپورٹرز کے لیے آپ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے، مجھے معلوم فرنٹیئر میں اور مجھے خود پرسنل کیسز معلوم ہے 50-60% پہ وہ کام کر رہے ہیں مزدوروں کو لے کر کے، لیکن اپنا پروڈکشن کر رہے ہیں اور اس کو چیک کیا جا رہا ہے فرنٹیئر میں کہ اس سے زیادہ تو لوگ آپ کے پاس نہیں ہیں، اور پھر آ کے کرونا کے لیے چیک بھی کر رہے ہیں. تو جہاں پر چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. لیکن کراچی میں تو بالکل ہی ڈیزاسٹر کی صورت رہی کہ نہ آپ نے کوئی کلیئر ڈائریکٹیوز دیے، نہ آپ نے کوئی کلیئر ڈائریکٹیوز دیے، اور نہ آپ نے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو آپ نے واضح کیا. اس پہ تو پورا کیمپین چلنا چاہیے تھا. تمام اوپینین لیڈرز معاشرے کے جو ہیں وہ اپنے بیان دیتے کہ بھائی باہر مت نکلو. تھوڑا بہت کیا گیا، لیکن آپ لیڈرز کو لیتے، اوپینین لیڈرز کو لیتے، آپ سیلیبریٹیز کو لیتے اور بتلاتے کہ ایک کیمپین کے طور پہ یہ مطلب یہ عارضی طور سیاست پہ کرنے کا وقت چلا نہیں جائے تھا، گا. یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں تھا، لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیڈرز کو ہمیں ایک قوم کے طور پہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، پوری قوم کو اس میں شامل کرتے جہاں جہاں جو لوگ بھی ہیں، اور سیاسی پارٹیوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، جو نہیں بالکل ہوا. جی، بالکل ایک ایمرجنسی کے معنی ہے، ایک حالت جنگ میں آپ جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو تمام لوگوں کو ساتھ لینا پڑتا ہے، اپوزیشن کو ساتھ لینا پڑتا. اپوزیشن آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار تھی. آپ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھ کر کے چیزیں کر سکتے تھے، آپ صوبوں کو ساتھ لے سکتے تھے. ادھر تو صوبہ سندھ کچھ اور کہہ رہا ہے، مرکز کچھ اور اس کے کہہ بعد رہا ہے. بیان بازی شروع ہو گئی دونوں طرف سے. تو یہ تو بالکل تفریق آئی ہے، اور بنیادی طور پہ عمران خان کا مزاج ایسا ہے، وہ تفریق بہت پیدا کرتا ہے. وہ لوگوں کو جوڑ کر کے لے کے نہیں چلتا. اور مجھے تجربہ ہے، مطلب کوئی ذاتی طور پہ میں ان کا کیا تنقید کروں. وہ 5 سال میں معراج محمد خان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اس ذمہ داری ایک چیلنج آیا ہے تو اس میں اپنی لیڈرشپ کو دکھا سکیں گے. چلیں تمام، جیسے اٹلی کے وزیر اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت ہی میڈیوکر وزیر اعظم تھا، لیکن یہ بحران آیا، کورونا کی کرائسس آئی، جس طریقے سے اس نے اس بحران کو ہینڈل کیا اس کی بہت پوزیشن بن گئی ہے. ادھر تو پوزیشن جو جیسے بھی آئے تھے، اٹلی میں تو جس بہت برے طریقے سے حالات ہو گئے لائے تھے. گئے تھے، لوگوں نے انہیں موقع دیا کہ جمہوری نظام چلتا رہے، اور اپوزیشن بھی ساتھ دے رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنے یک طرفہ فیصلے کیے، لوگوں کو نہیں جوڑا، اور کرائسس میں بھی انہوں نے دکھلایا کہ وہ لوگوں کو جوڑنے کے قابل نہیں ہے. صحیح. مطلب ایک تو یہ کہ پاکستان جو ہے وہ اچانک اس سے دوچار نہیں ہوا تھا. جی، چائنا، اٹلی اور یورپی ممالک، خود امریکہ جو ہے وہ ہم سے پہلے اس میں مبتلا ہو چکا تھا، اور ہمارے پاس وقت تھا کہ ہم کوئی ایسی منصوبہ بندی کر لیتے اپنے لوگوں کو بچانے کی، اپنی معیشت کو بھی بچانے کی منصوبہ بندی ہو سکتی تھی. اس کے بجائے ہم جو ہیں وہ ہماری توجہ دوسری طرف رہی، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے 90,000 سے زیادہ لوگ. دیکھیے، یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز لانے چاہیے. بہت ساری شکایات آ رہی ہیں، ہسپتال میں اموات ہو رہی ہیں، یہ طریقہ کار واضح کر دینا چاہیے. ڈاکٹرز کو ہراساں بھی کیا گیا ہے.
ان تمام چیزوں کو صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے پالیسیز واضح کریں، ڈاکٹرز کی حفاظت کریں. ہمارے ہاں تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ماسکس کافی ہیں کہ نہیں ہیں اور ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن اس پہ اب بھی کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو جوڑیں تو، اور آپ بزنس مین کے لیے بھی بات کر رہے ہیں، ورکرز کے لیے بات کر رہے ہیں، تو ان کو ریلیف دیں. آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں. آپ کو تو اب بجٹ میں بھی آپ کو جانا ہے، تو بجٹ میں تو مین چیزیں ہمیں سب معلوم ہوا 30-35% تو ڈیٹ سروسنگ میں چلا گیا، اور کچھ فوج پہ 30% چلا گیا، اور ایڈمنسٹریشن پہ چلا گیا. معلوم ہوا کہ 5-7% ڈیولپمنٹ کے لیے رہ جاتا ہے. تو بجٹ تو اب اس صورتحال میں تو بجٹ سے زیادہ آپ کو ایک اوورآل اکنامک پلان بنانا پڑے گا کہ ہم اس بحران سے کیسے نکلیں. کہ آپ اپوزیشن کو اکٹھا کریں، ایک کامن اکنامک ریفارم پیکج پہ آئیں، اور حکومت کو چاہیے کہ تمام بزنس مین، اسٹیک ہولڈرز، نمائندگان مزدور طبقے کے، ان سب کو ساتھ لے کر کے ایک پروگرام پہ آئیں جو کہ ہم اتنی سخت رکھتا ہو ہمیں اس بحران سے نکالنے کے لیے. اور میں نے تو اپنے جو ہمارے ترقی پسند دوست تھے اور قوم پرست دوست ہیں، ان کو معراج محمد خان کی 3ری برسی پہ یہ پیشکش کی تھی کہ ایک ہم منیمم پروگرام پہ آئیں، اور جس کے لیے ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے. ہم حکومت پہ تو صرف ریلائی نہیں کر سکتے، ہمیں خود پہل کرنی چاہیے، پہل قدمی کرنی چاہیے، اور خود ایک پروگرام عوام کے سامنے لانا چاہیے جس پہ ہم لوگوں کو متحرک کر سکیں. یعنی آج کی گفتگو سے ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان نے اس طرح سے جو ہے اس ساری صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی جس طرح اسے کرنا چاہیے تھی. ہمیں لیڈرشپ کا فقدان کا بھی سامنا ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی ایک دوسرا جو رخ ہے اس کا وہ یہ کہ عوام میں بھی وہ شعور نہیں بیدار کیا گیا کہ وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ عوام کی طرف سے بھی بہت زیادہ ایک بے پرواہی کا رویہ ہے، اور وہ مسلسل نکل رہے ہیں. جب لاک ڈاؤن تھا تب بھی وہ نکل رہے تھے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. جی ہاں، کم از کم اب بھی وقت ہے کہ ہم جو اقدامات اٹھا سکتے ہیں وہ تو ہم کوشش کریں تاکہ ہم اس بحران سے تو نکلیں.